جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری بھائی کی یہ حدیث ہے 850 نمبر ہے جی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں روایت کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ یہ مرفوع بیان کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت، اسی کو دلیل بنا کر لوگ جو ہیں یہ ثابت کرتے ہیں جی کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھیں، ان پر فاتحہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ امام نے پڑھ لی تو یہ کافی ہے۔ یہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، لیکن بھائی یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے، یہ تو بہت زیادہ ضعیف روایت ہے، ہاں بلکہ اس پر موضوع ہونے تک کا بھی حکم لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر بھی کذاب راوی موجود ہے اور اس کی کوئی سند بھی صحیح نہیں ہے۔ مطلب یہ جو 850 نمبر حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر، اس کی سند کے اندر ایک تو بھائی یہ دیکھیں ان جابر ان ابی الزبیر ان جابر، یہ جو پہلا جابر ہے ان جابر، اس سے مراد جابر جوفی ہے۔ یہ جابر جوفی جو ہے یہ کذاب آدمی تھا، جھوٹا آدمی تھا، متروک الحدیث ہے، جیسا کہ محدثین نے اس کو متروک قرار دیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القناع اس کے اندر، یعنی کتاب القناع والاسماء جو امام مسلم کیا، اس میں متروک قرار دیا ہے۔ امام نسائی کے نزدیک یہ متروک ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، حنفی اس روایت کو پیش کرتے ہیں تو حنفیوں کے امام نے ہی اس کے اوپر جرح کر دی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ بڑا مشہور و معروف قول ہے اور صحیح ثابت ہے قول، کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے بڑے جھوٹے دیکھے ہیں لیکن جابر جوفی جیسا جھوٹا کوئی نہیں دیکھا۔ اور پھر اس کے علاوہ امام ذیلی حنفی نصب الرایا کے مصنف، انہوں نے بھی جو ہے اس کو کذاب قرار دیا ہے۔ نصب الرایا پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر کذاب ہونے کا حکم جو محدثین کا ہے اس کو قائم رکھا، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ کذاب اور جھوٹا آدمی ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ آگے ہے جی ان ابی الزبیر، یہ ابو الزبیر جو ہے یہ تدلیس کر رہا ہے، یہ مدلس راوی ہے، تو اس نے بھی تدلیس کی ہے، لہذا اس میں دو نقص ہیں، تدلیس بھی ہے اور کذاب راوی بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ روایت پیش کرنا ہی اس مسئلے میں کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ جہالت پر مبنی ہے۔ باقی یہ جو لکھا ہے کہ امام کے ساتھ فاتحہ نہیں پڑھنی، البانی نے صحیح کہا ہے، تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خدمات ہیں حدیث کے معاملے میں۔ باقی بھائی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی انسان تھے جی، ان سے بھی صاحب ہوئے ہیں، تو اگر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے اوپر صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے، تو جب شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں کبار محدثین ائمہ دین وہ اس روایت کے اوپر یا روایت کی سند پر کلام کر رہے ہوں اور راوی جو ہیں وہ محدثین کے نزدیک اس پائے کے ہوں کہ جن کی روایت کو قبول کرنا درست نہ ہو، تو پھر وہ محدثین ائمہ دین جو کبار ائمہ تھے ان کی بات ہی راجح ہوگی، نہ کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔